بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ بقرعید آنے والی ہے، اور بقرعید کیوں منائی جاتی ہے، اس کا پس منظر اور حقیقت کیا ہے۔ آج ہم لوگ قربانی تو کرتے ہیں، لیکن ہم کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ قربانی کا مقصد کیا ہے اور ہم کیوں قربانی کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جب اپنے اہل و وطن کے ایمان سے بالکل مایوس ہو گئے اور آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا، تو آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر ملک شام تک پہنچ گئے۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے دعا فرمائی رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب ذوالجلال مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو ایک فرزند کے پیدائش کے خوشخبری سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ حلیم المزاج کہہ کر اشارہ کر دیا گیا کہ وہ بچہ اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکے گی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، تو جب وہ فرزند اتنی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا برخوردار، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر دکھایا گیا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، اس لیے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے، اور وہ اپنی پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فلما بلغ معه السعي کے الفاظ بڑھائے ہیں، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آ گیا تھا کہ قوت بازو بن کر وہ باپ کا سہارا بنے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے فرمایا فانظر ماذا ترى، کہ بیٹا تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا یا ابت فعل ما تؤمر، کہ ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے۔ اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بے مثال جذبہ جان سپاری کی شہادت تو ملتی ہی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کم سنی میں اللہ رب ذوالجلال نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض خواب کا تذکرہ کیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی طرف سے اپنے والد بزرگوار کو یقین بھی دلایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
فلما اسلما وتلہ للجبین، بس جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، یعنی باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے نے ذبح ہو جانے کا عزم اور ارادہ کر لیا۔ بعض تاریخی اور تفسیری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ ہر بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ آج تک مینا کے 3 جمرات پر اسی محبوب عمل کی یادگار کنکریاں مار کر منائی جاتی ہے۔ بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ انوکھی عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجئے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں، اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے، ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑے اور میرا ثواب گھٹ جائے۔ اس کے علاوہ میری والدہ خون دیکھے گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا، اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور میرے حلق پر ذرا جلدی چلائیے تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے، کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے، اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائے تو ان سے میرا سلام کہیے گا، اور آپ میری قمیص میری والدہ کے پاس لے جانا چاہے تو لے جائے، شاید کہ اس سے انہیں کچھ تسلی مل سکے۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر جواب دیتے ہیں کہ بیٹا تم اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ انہوں نے یہ کہہ کر بوسہ دیا، پرنم آنکھوں سے انہیں باندھا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ انہیں پیشانی کے بل لٹایا، خاک پر لٹایا، اس طرح کروٹ پر لٹایا کہ پیشانی کا ایک کنارہ زمین سے چھونے لگا۔ بعض دوسرے حضرات نے اس طرح لٹانے کی وجہ یہ بیان کی کہ شروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سیدھا لٹایا تھا، لیکن جب چھری چلانے لگے تو بار بار چلانے کے باوجود گلا نہیں کٹتا تھا، کیونکہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ سے پیتل کا ایک ٹکڑا بیچ میں حائل کر دیا تھا۔ اس موقع پر بیٹے نے خود یہ فرمائش کی کہ ابا جان مجھے چہرے کے بل کروٹ سے لٹا دیجئے، اس لیے کہ جب آپ کو میرا چہرہ نظر آتا ہے تو شفقت فدری جوش مارنے لگتی ہے اور گلا پوری طرح کٹ نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ چھری مجھے نظر آتی ہے تو مجھے بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں اسی طرح لٹا کر چھری چلانے کی کوشش کی۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ اور ہم نے انہیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا ہے، یعنی اللہ رب ذوالجلال کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہ آزمائش پوری ہو چکی، اب انہیں چھوڑ دیجئے۔ فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ ہم مخلصوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے اپنے تمام جذبات کو قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو ہم بالآخر اسے دنیاوی تکلیف سے بھی بچا لیتے ہیں اور آخرت کا اجر و ثواب بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آسمانی آواز سن کر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک مینڈا لے کھڑے ہیں۔ یہ جنتی مینڈا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا ہوا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کے بجائے اس کو قربان کیا۔ تو میرے بھائیوں جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی یادگار ہے۔ انہی کی یادگار کے طور پر قربانی کا یہ طریقہ رائج کیا گیا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس قربانی میں ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ میں اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کا یہ عمل جو افضل ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔